استدلال عقلی سے مراد کہ جس میں ہم عقل کی بات کرتے ہیں وہ افراد جو اسلام کو نہیں مانتے یا قرآن کو نہیں مانتے یا قول رسول یا رسول خدا کو نہیں مانتے، لیکن عقل کی بات، لاجیکل بات کو مانتے ہیں، جو عقیدہ سمجھ لیں ہمارے عقیدے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا مسلمان نہیں ہیں، قرآن کو نہیں مانتے لیکن عقل کی بات کو مانتے ہیں۔ اور نقلی دلیل سے مراد، اچھا نقلی دلیل وہ اردو والا نقلی نہیں ہے کہ ہم جو بات کریں کہ جعلی نہیں، نقلی سے مراد نقل قول، یعنی ہم نے جو قرآن سے نقل کر رہے ہیں، جو ہم حدیث سے نقل کر رہے ہیں، اس لحاظ سے دلیل دو قسم کی ہے، عقلی یا نقلی۔ عقلی ان کے لیے کہ جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم عقل کی بات کرتے ہیں، اور جو قرآن و رسول کے معتقد ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے ہم قرآن اور سنت رسول یا قول رسول یا قول اہل بیت سے نقل قول کرتے ہیں۔ تو موضوع ہمارا آیا رجعت ممکن ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھا کیسے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60، پروردگار عالم سورہ کی اس آیت کے درمیان ایک تصویر کشی کر رہا ہے، اور وہ تصویر کشی کیا ہے؟ آیت نمبر ہے 260، سورہ بقرہ سورہ ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا خدایا مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اچھا واقعہ کچھ یوں تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک مردار کو دیکھا، اس کا کچھ حصہ خشکی میں تھا اور کچھ پانی میں تھا، کچھ پرندے نوچ کے کھا رہے تھے، کچھ مچھلیاں نوچ کے کھا رہی تھیں، کچھ آپس میں لڑ رہے تھے اس کو کھانے کے لیے۔ تو آپ نے خدا سے سوال کیا پروردگار اسے کیسے زندہ کرے گا۔ اچھا آیت بہت طویل ہے لیکن میں اس کو مختصراً بیان کر رہی ہوں کہ آپ نے سوال کیا خدایا مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ مایا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کہنے لگے کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا یہ بات ہے تو 4 پرندے انتخاب کر لو اور ذبح کرنے کے بعد انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لو، پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو، پھر ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تیزی سے تمہارے پاس آئیں گے۔ اچھا جناب ابراہیم نے یہی پریکٹیکل کیا، 4 پرندے لیے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کے گوشت کو مکس کر کے پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اب جب جناب ابراہیم نے انہیں آواز دی تو وہ گوشت متحرک ہوا اور وہ پرندے دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں آئے اور اڑنا شروع کر دیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جان لو خدا بہت غالب اور حکیم ہے۔ غالب، آپ دیکھیے غور کیجئے، سب سے پہلے دکھانے کے بعد خدا کیا ارشاد فرماتا ہے؟ غالب اور حکیم ہے، یعنی ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، چاہے وہ موت ہو چاہے وہ حیات ہو۔ موت و حیات کا پیدا کرنے والا تمہارے پروردگار کی ذات ہے، مگر غلبے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے قرآن کے الفاظ کے جوڑ میں بھی کتنی حکمت ہے۔ یہاں پر خدا نے غلبے کی صفت اور حکیم ہونے کی صفت لے کر آیا ہے، یعنی وہ موت و حیات پر بھی غالب ہے لیکن یہ تمام چیزیں اس کے حکمت کے تحت ہیں۔ تو سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ خدا غالب ہے، خدا علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، اس نے پہلے مرحلے پر خلق کیا ہے، دوبارہ لوٹانا، دوبارہ پلٹانا، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ اور یہی دلیل وہ دے رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ سیدھا ہڈیاں پیغمبر کے پاس لے کر آئے اور سوال کیا ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ اچھا وہ اتنی وہ سیدھا تھی کہ انہوں نے ہاتھ میں اس کو دبایا، پاؤڈر فارم ہو گیا اور فضا میں اڑا کے کہا یہ بھی دوبارہ سے تم کہتے ہو دوبارہ سے انسان پیدا ہوگا، دوبارہ سے قیامت میں اسے اٹھایا جائے گا، تو کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ تو چورا چورا ہو کے ہوا میں بکھر گئیں؟ تب نازل ہوئی آیات اور پیغمبر نے ان سے ارشاد فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ ان سے کہو پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا تھا؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل تھا یا دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ آپ دیکھیے جب بھی کسی چیز کو بنایا جاتا ہے پہلی ایجاد مشکل ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، موبائل پہلا ایجاد مشکل تھا، اب اس کی کاپیز بنانا مشکل نہیں ہے، تو اس انسان کو پہلی دفعہ مشکل تھا ایجاد کرنا یا دوسری دفعہ مشکل ہے؟ پھر کاپیز بنانا تو آسان ہے، مگر کریم ہے خدا، غالب ہے خدا، قادر ہے خدا، مصور ہے خدا، صانع ہے خدا، کہ اس کا بنانا بھی ایسے ہوگا کہ جب انسان کو دوبارہ پلٹایا جائے گا نا، اس کی انگلیوں کے پوروں کے نشان بھی وہی ہوں گے۔ تو جو پہلی دفعہ خلق کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پلٹانا مشکل نہیں ہے۔ جبکہ عقلی دلیل کے طور پر تیسری بات، میڈیکل سائنس بھی آج اس بات کی معتقد ہے کہ انسان کا دوبارہ پیدا ہونا، انسان کے سیلز کو دوبارہ متحرک کر کے اس کا وجود دوبارہ خلق ہو جانا ناممکن چیز نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے، اچھا یہ میں نے ایک فیچر پڑھا تھا نیوز پیپر میں سائنس کے بارے میں، کہا گیا تھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے سیلز کو باقاعدہ والنٹیئرلی ڈونیٹ کیا ہے کہ کبھی ایسا تجربہ ہو انسان کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا تو ہم اپنے سیلز باقاعدہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، اس پر تجربہ کیجیے گا۔ تو آج میڈیکل سائنس بھی عقلی طور پر یہ مانتی ہے کہ انسان کا دوبارہ زندہ ہونا، پلٹنا، یہ پاسبل ہے۔ کبھی ترقی کا ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان دوبارہ سے اسی وجود کے ساتھ دوبارہ سے پیدا ہو سکے گا۔ چوتھی دلیل، قرآن کو جب ہم اٹھائیں گے، آپ دیکھیے قرآن میں سابقہ امتوں میں رجعت کے واقعات ہوتے رہے ہیں، تو محمدی میں بھی ایسے واقعات کا وقوع پذیر ہونا ناممکن نہیں ہے، جبکہ ائمہ تحریر نے اس کی خبر دی ہے۔ اسی لحاظ سے علماء بیان کرتے ہیں قرآن میں دو طرح کی رجعت کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک وہ جو ہو چکی ہے اور دوسری وہ جو ہوگی۔ یعنی قرآن میں ایک رجعت کا ذکر نہیں ہے، دو کا ذکر ہے، ایک جو ہو چکی، ایک جو ہوگی۔ اچھا، دونوں کے بارے میں ابھی آپ کو دلیل دیں گے۔ پہلے وہ جو ہو گئی، اس کی 2-3 مثالیں۔ پہلی مثال، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو آشکار طور پر نہ دیکھ لیں گے۔ کس کا ذکر ہے؟ قوم جناب موسیٰ علیہ السلام کا، جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں گے۔ پروردگار عالم اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو آشکار طور پر نہ دیکھ لیں گے، جس کے بعد بجلی نے تم کو آ لیا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا۔ آپ دیکھیں قرآن کیا ارشاد کر رہا ہے، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا۔ کیا لفظ آیا ہے؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے زندہ کیا، کس کو؟ تم کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی تم پر موت آ گئی تھی، تم کو موت نے گھیر لیا تھا، موت کے بعد ہم نے دوبارہ تمہیں اسی زندگی کی طرف پلٹایا ہے قیامت سے پہلے۔ آپ دیکھیے یہ رجت نہیں ہے اور کیا ہے؟ رجت کا یہی عقیدہ ہے نا کہ قیامت سے پہلے مرے ہوئے انسان کا اسی وجود کے ساتھ واپس پلٹنا۔ دوسری مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259۔ اچھا، مختصراً میں بیان کر رہی ہوں۔ اس شخص کی طرح جو ایک آبادی سے گزرا، حالیت یہ تھی کہ اس کی دیواریں چھتوں پر گری پڑی تھی اور اس میں رہنے والوں کے جسم اور ہڈیاں ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ دیکھیے پوری ایک منظر کشی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھا تو وہ شخص اپنے آپ سے کہنے لگا خدا انہیں موت کے بعد اب کیسے زندہ کرے گا؟ اسی وقت خدا نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ اس سے کہا کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، نہیں بلکہ 100 سال تک ٹھہرے رہے ہو۔ اپنی غذا اور پانی کی طرف دیکھو جو تمہارے پاس تھی، سالہ سال گزرنے کے باوجود ان میں کوئی تغیر نہیں آیا ہے، لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھو وہ کیسے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، اور موت کے بعد زندگی تمہارے اطمینان کے لیے ہے، اس لیے بھی کہ تمہیں ہم لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں۔ اور اپنی سواری کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم انہیں کیسے اٹھا کر ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ حقائق جب اس پر آشکار ہوئے
تو اس نے کہا میں جانتا ہوں خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ دیکھیے پروردگار عالم ایک واقعے کی منظر کشی کر رہا ہے۔ کون ہے؟ جناب عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں، بہت خستہ حال، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بکھری ہڈیاں، چورا چورا۔ سوال کرتے ہیں خدایا انہیں بھی زندہ کرے گا؟ فوراً سے موت آ جاتی ہے۔ 100 سال گزرنے کے بعد کے حال بھی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ کھانا جو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے وہ بالکل اپنی اصلی حالت پر باقی رہا، لیکن آپ دیکھیے ہڈیاں گلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ کی جو سواری تھی اس کی ہڈیاں گل چکی تھیں لیکن کھانا ویسے تر و تازہ تھا۔ دیکھیے یہ خدا اپنی ذات کو پہچانوا رہا ہے، تبھی کہا خدا نشانیاں قرار دے رہا ہے۔ تو اب موت کے بعد جناب عزیر کو دوبارہ سے اسی زندگی میں پیدا کرنا، یعنی قیامت سے پہلے اسی طرح، اسی وجود کے ساتھ، اسی چہرے کے ساتھ دوبارہ سے پیدا کرنا، یہ رجت ہے۔ تیسری مثال وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کا قتل ہو جاتا ہے اور اس قتل میں شدید لڑائیاں ہو جاتی ہیں قبائل بنی اسرائیل کی۔ اچھا، نوجوان بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ اب اس کی موت پر شدید لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اس نوجوان کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک وہ پورا واقعہ گائے کا جو جس کے نام پر سورہ بقرہ بھی رکھی گئی ہے، بقرہ یعنی گائے، تو پورا چونکہ یہ واقعہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے سورہ بقرہ کا نام اسی نسبت سے بقرہ ہے۔ تو یہ پورا واقعہ کہ اس نوجوان کو دوبارہ سے زندگی کی طرف پلٹایا جاتا ہے، تو قرآن نے باقاعدہ ایسے شواہد دیے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہی بعض لوگوں کو دوبارہ سے اٹھایا گیا۔ 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ جناب عزیر کی مثال، ان لوگوں کی مثال حضرت موسیٰ کی قوم کی جنہوں نے خدا کو دیکھنے کی تمنا کی، ان کو موت نے آ لیا، دوبارہ سے خدا نے زندہ کیا۔ تیسری بنی اسرائیل کے نوجوان کی مثال۔ چوتھی مثال اصحاب کہف کی مثال کہ جن کو خدا نے موت کے بعد دوبارہ سے پلٹایا۔ اور 5ویں مثال جو آپ کے سامنے میں نے واقعہ پورا پڑھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کا واقعہ، دوبارہ سے نہیں پڑھوں گی، لیکن 5ویں مثال وہی مثال ہے کہ پروردگار عالم نے پرندوں کو زندہ کر کے بتا دیا کہ تمہارا خدا ہے جو دوبارہ سے موت کے بعد زندگی کو پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا، اس 5 کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں صرف یہ 5 مثالیں لے کر آئی کیونکہ میں اگر مزید مثالیں بیان کرتی تو درس بہت طویل ہو جاتا۔ ایک اور مثال سورہ نمل کی آیت نمبر 83، یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون۔ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گروہ، دیکھیے ترجمہ غور سے سنیے گا، ہم ہر امت میں سے ایک ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے، ایک ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ان کی صف بندی کی جائے گی، ان میں سے ایک ایک گروہ۔ یہاں پر تفسیر قمی سے روایت ہے، چھٹے امام سے کسی نے اس آیت کا تشریح پوچھی۔ امام نے فرمایا اپنے اصحاب سے، اچھا بتاؤ تمہارا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ اصحاب نے کہا مولا ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ قیامت کو بیان کر رہی ہے۔ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے۔ امام نے یہاں پہ سورہ کہف کی آیت نمبر 48 پڑھی، وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ قیامت کے متعلق تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سب کو جمع کریں گے، قیامت کے دن کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جبکہ تم نے جس آیت کی تفسیر پوچھی ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 83، اس میں تو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کیا جائے گا۔ پھر مولا یہ آیت کس بارے میں ہے؟ فرمایا یہ آیت رجت کے بارے میں ہے کہ ایک گروہ جمع کیا جائے گا۔ کون سا گروہ؟ مؤمنین کا گروہ۔ کون سا گروہ؟ منافقین کا گروہ۔ تو یہ آیت رجعت کو بیان کر رہی ہے۔ تبھی مامون رشید نے 8ویں امام سے رجعت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ رجعت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا رجعت برحق ہے، یہ گزشتہ امتوں میں بھی واقع ہو چکی ہے، جس کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے، نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
اس کے بارے میں فرما چکے ہیں، امت میں وہی کچھ ہوگا جو سابقہ امتوں میں ہو چکا ہے، اور جو امتوں میں پہلے ہو چکا ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ موت سے حیات کی طرف پلٹنا ہے قیامت سے پہلے، جو رجعہ ہے یعنی عودہ ہے، یعنی پلٹنا۔ تبھی علامہ مجلسی بیان فرماتے ہیں، دیکھیں اتنے دلائل کے بعد کہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے عقلاً یہ پاسبل ہے کہ انسان کو ایز اٹ از اٹھایا جائے، اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کبھی اتنی ترقی کر لے کہ وہ ایک سیل سے وہی وجود دوبارہ خلق کر دے۔ پھر قرآن کی عقلی دلیل کہ جو ہڈی کو لوگ اڑا کے کہتے تھے، خدا کہتا ہے پہلی دفعہ زیادہ مشکل تھا یا دوسری دفعہ؟ پھر قرآن میں یہ 5 جو نمونے آپ کے سامنے رکھے کہ قرآن میں بھی واپس پلٹنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو 5 آپ کو مثالیں دی، اس میں رجعت وہ تھی جو کہ واقع ہو چکی ہے۔ پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 83 کی جو مثال دی، اس رجعت کے متعلق کہ جو واقع ہوگی۔ اتنی واضح آیات کے بعد علامہ مجلسی ارشاد فرماتے کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اہل بیت کی صداقت پر ایمان رکھتا ہو لیکن رجعت کے بارے میں متواتر احادیث ہونے کے باوجود اسے قبول نہ کرے۔ بہت سی واضح احادیث جن کی تعداد 200 سے زیادہ ہے، اور تقریباً 40 موثق راویوں نے اور علماء نے انہیں نقل کیا ہے، 50 سے زائد کتب میں یہ موجود ہیں۔ اگر یہ احادیث متواتر نہیں تو پھر کون سی احادیث متواتر ہیں؟ بحار الانوار میں اور تفسیر نمونہ میں، دونوں میں یہ آپ کا قول علامہ مجلسی سے نقل ہوا ہے۔ پروردگار عالم ہم کو بھی ان مومنین میں سے قرار دے جو عدل کی حکومت کو دیکھ سکیں، جو امام کی جنت نما زمین کو دیکھ سکیں، ہم بھی دور ائمہ کو دوبارہ پلٹتے دیکھ سکیں۔ وصلی اللہ علی رسولہ و آلہ